ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد للہ تعالی نحمده ونستعین به ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وسلم۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، ہم اس کی تعریف کرتے ہیں اور اس سے مدد اور معافی طلب کرتے ہیں۔ ہم پناہ مانگتے ہیں اللہ عز و جل کی خود کی برائیوں سے اور تمام برے کاموں سے۔ جسے بھی اللہ کی ہدایت ملے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جسے اللہ نے گمراہ کیا اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ ہم گواہی دیتے ہیں کہ عبادت کا حقدار صرف اللہ ہے اور کوئی اس کا شریک نہیں، اور گواہی دیتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے اور رسول ہے، اور اللہ اپنی سلامتی بھیجے اپنے آخری نبی پر، ان کے اہل و عیال پر، ان کے صحابہ پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جو بھی حق میں آپ لوگوں کے سامنے پیش کروں اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور اگر مجھ سے کوئی غلطی یا کوتاہی ہو جائے تو میری طرف سے اور شیطان کی طرف سے۔ سورۃ النحل آیت نمبر 87 سے ہم انشاءاللہ تعالیٰ کریں گے۔ آیت نمبر 86 میں ہم نے دیکھا کہ مشرک اور شریک، یعنی جو مشرک اپنے شریک کو جو ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہے، یعنی جن کا شرک کیا جاتا ہے، تو ان کے بارے میں جو ہے یہاں پر کیا کہا گیا تھا کہ وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ أَشْرَكُوا، اور جب دیکھیں گے وہ لوگ جنہوں نے شرک کیا، شرکاءہم اپنی شریکوں کو، یعنی اپنے دیوی دیوتا یا پھر کسی بھی چیز جس کی وہ اللہ کے علاوہ یا اللہ کے ساتھ عبادت کرتے تھے، وہ دیکھیں گے قالوا کہیں گے ربنا اے ہمارے رب ہؤلائی یہ وہ لوگ ہیں شرکاؤنا جو ہمارے شریک ہے الذین کنا ندعو وہ جو تھے ہم پکارتے من دونک تیرے سوا، یعنی اللہ تعالیٰ یہ ہمارے شریک ہے، ہم آپ کے سوا ان کو بلاتے تھے۔ وَأَلْقَوْا إِلَيْهِمُ الْقَوْلَ إِنَّكُمْ لَكَاذِبُونَ، تو وہ ڈالیں گے ان کی طرف بات کو بے شک تم البتہ جھوٹے ہو۔ تو جو شریک ہے وہ کہیں گے کہ یہ جو شرک کا کام کرتے تھے یہ تو جھوٹ ہے، اور پھر اس کے بعد یہ بھی کہیں گے کہ ہم نے تو جو ہے ان کو نہیں بلایا تھا کہ اپنے ہماری عبادت کرو۔ وہ جو ہے کیا کہیں گے کہ وہ جھوٹے ہیں۔ اس کے علاوہ پر وہ کیونکہ خود جو ہے زندہ نہیں ہوتے، جیسے بت ہے یا اہل قبور ہے، ان کو تو نہیں پتہ ہوتا ہے کہ لوگ ان کے ساتھ کیا معاملہ کر رہے ہیں، تو پھر وہ کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ یہ تو کون ہے جو ہماری عبادت کرتے تھے، تو وہ مشرک جو ہے جھوٹے ہیں۔ وَأَلْقَوْا اور وہ ڈالیں گے إِلَى اللَّهِ اللہ کی طرف يَوْمَئِذٍ السَّلَمَ اس دن صلح، یعنی شریک کیا کریں گے جس کو علم نہ تھا کہ ان کی عبادت ہو رہی ہے، وہ کہیں گے اللہ تعالیٰ ہم تو آپ کے جو ہے اطاعت گزار ہے اور ہم وہی کرتے تھے اور کرتے ہیں اور کریں گے جو آپ کی مرضی تھی جو آپ کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ کو سبمٹ اور سرنڈر کریں گے۔ یہ کون وہ ہے؟ جو شریک جن کو پتہ ہی نہیں تھا کہ لوگ ان کی عبادت دنیا میں کرتے تھے، اور کچھ وہ لوگ ہوں گے جو دنیا میں کہتے تھے کہ ہم تم کو بچا لیں گے، یعنی لوگوں کو کہتے تھے کہ ہم تم کو بچا لیں گے، ہم یا پھر ان کو شیطان کی طرف، شرک کی طرف، گناہ کی طرف، اللہ کی نافرمانی کی طرف بلاتے تھے، لیکن قیامت کے دن، کیونکہ یہ سین کس دن کا ہے، یہ جو کمیونیکیشن یا کنورزیشن ہو رہا ہے وہ کس دن کا ہے، اللہ تعالیٰ ایک قیامت کی پکچر بتا رہے ہیں کہ اس دن کیا ہوگا۔ تو اس دن دنیا میں تو وہ لوگ جو جھوٹے وعدے کرتے تھے کہ وہ بچا لیں گے، لیکن اس دن وہاں پر قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے
وہ بھی سرنڈر کر دیں گے، وَضَلَّ عَنْهُمْ اور گم ہو جائیں گے ان سے، مَا كَانُوا جو تھے وہ یفترون گڑتے، یعنی وہ دنیا میں جو گڑتے تھے کہ فلاں شریک جو ہے آخرت میں بچا لے گا، یا فلاں کی ریکمنڈیشن سے ہم بچ جائیں گے، یا پھر دل میں جو ہے ان کے باتیں ڈالتے تھے، چلو یہ گناہ کر لو کچھ نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، اور بھی من گڑت دین کو لے کر، شرک کو لے کر جو بھی باتیں وہ دنیا میں گڑتے تھے، سب چیز گم ہو جائے گی۔ الذین کفروا وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، جنہوں نے اللہ تعالیٰ کا کفر کیا، انکار کیا، اللہ کی بات کو نہیں مانی اور سب سے پہلے توحید پر نہیں رہے، تو وہ لوگ جو کفر کیے اور صدو اور روکا، یعنی خود بھی کفر کیے اور ساتھ میں دوسروں کو بھی روکا، عن سبیلی راستے سے اللہ کے، یعنی خود بھی اللہ کے احکامات کا انکار کیا اور ساتھ میں لوگوں کو بھی اللہ کے راستے سے روکے، زدناہم زیادہ دیں گے ہم انہیں، عذاباً عذاب، فوق العذاب اوپر عذاب کے، یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ کیونکہ خود بھی رکے اور دوسروں کو بھی روکا، دونوں کو بھی عذاب کے اوپر عذاب ہوگا۔ اب عذاب کے اوپر عذاب کا مطلب کیا ہے؟ بہت زیادہ عذاب، یا پھر ایک عذاب سے دوسرے عذاب کی طرف، ایک عذاب ہوگا پھر دوسرا عذاب ہوگا، تو ٹرن بائی ٹرن عذاب ہوگا۔ ویسے بھی اب ہم دیکھتے ہیں کہ جہنم میں ایک طبقہ جو ہے زمہریرہ کا بھی ہے جہاں پر ٹھنڈی کا عذاب ہوگا، تو ہو سکتا ہے گرم عذاب پھر ٹھنڈا عذاب، ٹرن بائی ٹرن۔ تو اس کا مطلب جو ہے یہ ہے کہ جہنم میں بھی ڈگریز آف عذاب ہے، جیسے جنت کے درجے ہیں ویسے جہنم میں بھی الگ الگ طریقے کے، الگ الگ پین، الگ الگ جو ہے سختیاں، الگ الگ جو ہے طریقے، الگ الگ درجوں کا جو ہے عذاب ہوگا۔ اور یہ کیوں ہوگا؟ بیما کانو بوجہ اس کے جو تھے وہ یفسدون وہ فساد کرتے، یہ ڈبل کیوں ہے سزا؟ کیونکہ وہ فساد کرتے تھے، کیونکہ دوسروں کو دین سے روکنا اور زمین میں شرک پھیلانا، کفر پھیلانا، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی پھیلانا اور اس کے لیے لوگوں کو اکسانا، یہ بہت بڑا فساد ہے۔ وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ اور جس دن ہم اٹھائیں گے ہر امت میں شہیداً ایک گواہ، یعنی اس کا جو نبی ہے، اس کے جو رسول ہے، علیہم ان پر، من انفسہم ان کے نفسوں میں سے، انہی میں سے جن کو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا تھا؟ نبی بنا کر بھیجا تھا، وہ انہی کے خلاف کھڑے ہوں گے۔ وَجِئْنَا بِكَ اور ہم لائیں گے آپ کو، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، شہیداً گواہ، علی ہؤلاء ان لوگوں پر۔ یہاں پر اس کے دو معنی ہیں، ایک تو یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو امت محمدی کے خلاف جو ہے اللہ تعالیٰ بطور گواہ کھڑا کریں گے، جیسے یہ پہلے بھی گزر چکی تھی اس طرح کی آیت، کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت تک اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچایا، جس طرح آیت کی فرسٹ پارٹ میں بتایا گیا کہ ہر امت کے خلاف ان کے نبی کو کھڑا کیا جائے گا، اسی طرح امت محمدی کے خلاف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھڑا کیا جائے گا۔ دوسرا ایک معنی یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پچھلے انبیاء اکرام کے لیے گواہی کے لیے بلایا جائے گا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ ہے کہ پچھلے انبیاء اکرام نے اپنا اپنا پیغام اپنی اپنی امتوں تک پہنچا دیا تھا، تو پچھلے انبیاء اکرام کے فیور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم گواہی دیں گے کہ ان لوگوں نے کیا کیا تھا؟ اپنا اپنا پیغام اپنی اپنی امت تک پہنچا دیا۔ اسی طرح کی آیت سورہ نساء میں بھی آئی تھی، فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا۔ تو ٹھیک ہے، اسی طرح کی اس طرح کا جو ہے آیت پہلے بھی آئی تھی، تو ہم پہلے بھی لیے تھے، تو یہی بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بطور گواہ پیش کیا جائے گا اور ہر نبی کو اپنے اپنے قوم کے خلاف گواہی دینی ہوگی۔ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ اور نازل کیا ہم نے آپ پر کتاب، کون سی کتاب؟ قرآن، تبیاناً کھول کھول کر بیان کرنے والی، یعنی جو بھی ہماری دین سے، دنیا سے، معاملات سے، عبادات سے، ہر بات کو قرآن کھول کھول کر بیان کرتی ہے، لکلی واسطے ہر شیء ان چیز کو، وہ ہدن اور ہدایت ہے، ہدایت یعنی سیدھا راستہ بتانا، اور یہ سیدھا راستہ جنت کی طرف لے جاتا ہے، وہ رحمتن اور رحمت، رحمت کیا ہے؟ جیسے انگلش میں اس کا ٹرانسلیشن بینیفیشنٹ ہوگا، فائدہ پہنچانے والی، یعنی دنیا کی اور آخرت کی ہر فائدہ پہنچانے والی اور ہر ہدایت سے ریلیٹڈ چیز
اس قرآن میں کھول کھول کر بیان کر دی گئی ہے، وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ اور خوشخبری مسلمانوں کے لیے۔ خوشخبری کس چیز کی؟ جنت کی خوشخبری، آخرت میں اچھے مقام کی خوشخبری، آخرت کے سکسس کی خوشخبری کس کے لیے دی گئی ہے؟ للمسلمین۔ اللہ تعالیٰ یہاں پہ کوئی ایک خاص پرٹیکولر گروپ کے لیے نہیں، بلکہ جو بھی مسلمان ہو، اور مسلمین مسلم کا پلورل ہے، تو کون مسلم ہے؟ اسلام قبول کر کر اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دینے والا، سرنڈر کر دینے والا، سبمٹ کر دینے والا مسلم ہے، جو اپنی مرضی سے زندگی نہیں گزارتا ہے، بلکہ اللہ کی مرضی سے زندگی گزارنے والا مسلم ہے۔ اور یہاں پر قرآن کے بارے میں تبیانہ بتایا گیا ہے، کھول کھول کر بیان کرنے والی۔ قرآن کو کس نے بیان کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا۔ تو آپ ہے اللہ کا کلام، لیکن ایکسپلین قرآن اٹ سیلف بھی کرتی ہے، اور اس کو فردر ایکسپلین آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سنتوں سے کیا، جہاں جہاں ویئر اینڈ وین ریکوائرڈ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کو کبھی پریکٹیکلی، کبھی بول کر، کبھی صحابہ کرام کو ایکسپلین کر کر بہت ہی کلیئرلی ایکسپلین کیا ہے۔ اس لیے قرآن کی انڈرسٹینڈنگ کے لیے سنت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام باتوں کو لینا ہمارے لیے ضروری ہے۔ اور قرآن کو بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ اس میں ہڈن میننگز ہے، یہ ہے وہ۔ قرآن بالکل کلیئرلی ایکسپلینڈ ہے، اور ہمارا دین کمپلیٹ ہوتا ہے قرآن اور سنت سے۔ تو قرآن اور سنت سے جب دین کمپلیٹ ہو جاتا ہے، اس کے بعد کوئی ایڈیشن کی، کوئی سبٹریکشن کی کوئی گنجائش نہیں ہے، کیونکہ ایڈیشن اینڈ سبٹریکشن ول میک انوویشنز اینڈ بدع۔ قرآن اٹسیلف کھول کھول کر ہر چیز بیان کر دی گئی ہے، اس میں کوئی نہیں سمجھنے والی چیز یا کوئی پازل یا کوئی ایسی بات اس میں نہیں ہے۔ قرآن اور سنت مل کر ہمارے دین کو کمپلیٹ کرتی ہے۔ اب آگے کی جو آیت ہے، یہ آیت یوزلی جمعے کے خطبے میں پڑھی جاتی ہے، اور سیکنڈ لاسٹ آیت خطبہ جب اینڈ ہوتا ہے تب ہوتی ہے۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ یہ سب سے جامع یعنی کمپلیٹ آیت ہے۔ عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت کو سن کر مسلمان ہوئے، لیکن افسوس یہ ہے کہ جمعے کے خطبے میں یہ آیت سن کر ہمارے مسلمان تھوڑے ریلیکسڈ ہو جاتے ہیں، چلو بھائی کیونکہ سیکنڈ لاسٹ آیت ہے تو اب جمعے کا خطبہ ختم ہونے والا ہے۔ لیکن یہ بہت پیاری آیت ہے، بہت کمپریہنسو آیت ہے، اور بہت ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے اس میں بتائی ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے؟ ان اللہ یأمر بالعدل، بے شک اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے انصاف کا یا عدل کا۔ تو یہاں پر عدل کا مطلب انصاف ہے، حقدار کو اس کا حق دینا ہے۔ اعتدال کے معنی بھی اس کے اندر آتے ہیں، ماڈریشن کے۔ والاحسان، اور احسان کا۔ احسان ہم پہلے بھی بہت دفعہ لے چکے ہیں۔ احسان میں حسن، ایکسلنس کے معنی بھی آتے ہیں، جتنا ریکوائرڈ ہے اس سے زیادہ دینا، اس کے معنی بھی آتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے ظلم، ایک ہوتا ہے عدل، ایک ہوتا ہے احسان۔ اگر میں نے کسی کو 10,000 روپے دیے جب اس کو ضرورت تھی، اب مجھے ضرورت ہے 10,000 روپے کی، مجھے واپس چاہیے۔ اب لینے والے کے پاس 10,000 روپے ہے، اگر وہ 10,000 روپے اس کو واپس نہ کیے، یعنی مجھے واپس نہ کیے، تو پھر وہ ہو گیا ظلم۔ اگر میں نے 10,000 روپے دیے تھے اور مجھے 10,000 واپس مل گئے تو وہ ہے عدل۔ اور اگر میں نے 10,000 روپے دیے اور وہ انسان کہہ رہا ہے اب تمہیں ضرورت ہے، تم مشکل میں ہو، تمہاری مدد میں کرتا ہوں اور تمہیں 20,000 روپے دیتا ہوں، تو پھر وہ ہو گیا احسان۔ تو پھر یہاں پر اللہ تعالیٰ ہمیں عدل کا حکم دے رہے ہیں، اور اس کے بعد والاحسان، اور احسان کا، یعنی عدل اور احسان دونوں چیزوں کا اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں۔ اور احسان میں ایک اور چیز کیا ہے؟ زیادہ کرنا، یعنی زیادہ کرنا اماؤنٹ کے ساتھ ساتھ۔ آپ 10,000 روپے لیے تھے، اس کو بیوٹیفلی
جو ہے ریٹرن کر رہے ہیں بہت ہی پیار سے، خلوص سے، شکر گزاری سے، تو پھر وہ بھی احسان ہے۔ اس کے احسان میں جو ہے زیادہ بھی آئے گا۔ جیسے عبادتوں میں کیا ہوگا کہ آپ کو فرض نماز کا حکم ہے، آپ زیادہ بھی جو ہے کر رہے ہیں، یعنی نفیلیں بھی پڑھ رہے ہیں، تہجد بھی پڑھ رہے ہیں، ساتھ میں پورے جو ہے انوالنٹری پریئرز جو ہے ان کا جو ہے کیا کر رہے ہیں، اہتمام کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی قرب کے لیے، تو پھر یہ کیا ہوگا، احسان ہوگا۔ اور احسان جو ہے جیسے زکوٰۃ کا حکم ہے، پھر صدقات بھی دے رہے ہیں، یہ احسان ہو گیا۔ آپ کو رحمی رشتے جوڑنے کا حکم دیا ہے، تو پھر آپ اس کو نہ کہ صرف جوڑے رکھ رہے ہیں لیکن مینٹین بھی کر رہے ہیں، ان کی ہیلپ بھی کر رہے ہیں، ان سے اچھے اخلاق سے پیش آ رہی ہے، احسان ہے۔ اولاد میں بھی جو ہے احسان کہ آپ تمام ان کو جو ہے اولادوں کو پیار سے دیکھ رہے ہیں اور ان کو جو ہے آپ کیا کہہ رہے ہیں، ان کا حق ادا کر رہے ہیں، بیوٹیفلی جو ہے اللہ کا جتنا حکم ہے اس سے زیادہ آپ ان کے ساتھ معاملہ کر رہے ہیں، اور اس میں جو ہے لڑکوں کو پریفر نہیں کر رہے ہیں، لڑکیوں کو بھی جو ہے برابر ان کا حق دے رہے ہیں، یہ بیوٹیفلی ان کے ساتھ معاملہ کرنا احسان ہے۔ احسان میں جو ہے عبادتوں میں احسان کا ایک اور معنی کیا ہے، یہ ہم پہلے بھی لے چکے تھے، ان تعبد اللہ فانک تراہ، جیسے اللہ کو تم دیکھ رہے ہو، اگر تم ویسے نہیں کر سکتے تو پھر ایٹ لیسٹ فإنہ یراک، جیسے تم کو وہ دیکھ رہے ہیں، یہ بھی ہم پہلے لے چکے تھے، تو یہ احسان کا معاملہ ہوا۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں کو حکم دے رہے ہیں عدل کا، احسان کا، وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى، اور دینے کا قرابت داروں کو، یعنی قریبی رشتہ دار جس سے ہمارا خونی رشتہ ہے، رحمی رشتہ ہے، چاہے وہ مائکے والے ہو، سسرال والے ہو۔ ہم کیا کرتے ہیں، خود ہی کرائیٹیریا سیٹ کر لیتے ہیں کہ ان سے ہم ریلیشن اچھے رکھیں گے، ان کے ساتھ اچھا ہے، ان کے ساتھ ریلیشن نہیں رکھیں گے، یا پھر وہ غریب ہے تو پھر اس کو ہم پریفر کریں گے، اس کے ساتھ عدل کریں گے، دوسرا تو وہ امیر ہے، اس کو پیسوں کی کیا ضرورت ہے، اس کو معاملے کی کیا ضرورت ہے، نہیں، یہاں پہ تمام رشتہ دار چاہے وہ امیر ہو، چاہے وہ غریب ہو، چاہے اس کا مال اچھا اس کے پاس ہے یا مال نہیں ہے، یا وہ تمہارے ساتھ اچھا معاملہ کرتا ہو یا تمہارے ساتھ اچھا معاملہ نہیں کرتا ہو، سب کو کیا کرنا ہے، دینا ہے، کس کو جو تمہارے وہ ہے، دینا یعنی ہیلپ کرنا بھی ہو گیا، اس کے علاوہ پر ان کو گفٹ دینا تاکہ جو ہے ان کے ساتھ معاملے اچھے رہے۔ وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ، اور روکتا ہے یا پھر منع کرتا ہے بے حیائی سے۔ بے حیائی کیا ہے، اینی تھنگ وچ از ریلیٹڈ ٹو سیکس، چاہے اللیجٹمیٹ سیکس، جیسے واچنگ، چیٹنگ، ڈیٹنگ، گیٹنگ انوالوڈ ان آل دیز تھنگس، اس سے اللہ تعالیٰ روکتے ہیں۔ والمنکر، اور برائی سے، ہر برائی سے، اور برائی منکر کیا ہے، جانی پہچانی برائی، جس کو ہماری عقل بھی بری کہتی ہے، جس کو ہماری شریعت بھی بری کہتی ہے، جیسے چوری ہے، غیبت ہے، ڈاکہ ہے، دھوکہ ہے، یہ ساری چیزیں جس کو آپ کی عقل بھی غلط کہتی ہے، بری کہتی ہے، اور شریعت بھی بری کہتی ہے، وہ تمام چیزوں سے اللہ تعالیٰ روکتے ہیں۔ والبغی، اور زیادتی سے، اور زیادتی جو ہے بہت سارے چیزوں میں آئے گی، پیچھے جو ہے رشتہ داروں کا حق ادا کرنا ہے، تو ویسے بھی خطا رحمی بھی زیادتی ہے۔ زیادتی جو ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ بھی ہوتی ہے، لوگوں کے ساتھ بھی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ زیادتی کیا ہو گئی، اللہ تعالیٰ کے ساتھ زیادتی شرک کرنا، اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانا، یا پھر اللہ کے نبیوں کو نہیں ماننا، رسولوں کی نافرمانی کرنا، اور ہمارے لیے اگر میں بہت شارٹ میں آپ کو بتاؤں کہ قرآن اور سنت کی خلاف ورزی کرنا، اس کے خلاف جو ہے زندگی گزارنا، یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ زیادتی ہے۔ لوگوں کے ساتھ زیادتی کیا ہے، لوگوں کے ساتھ خطا رحمی کرنا، لوگوں کا حق نہیں ادا کرنا، ان کا مال ہڑپ لینا، اور پھر لوگوں کے ساتھ معاملہ قرآن اور حدیث کے مطابق نہیں کرنا، اللہ تعالیٰ کو دونوں بھی نہیں پسند ہے۔ اور ویسے بھی خطا رحمی کے ساتھ جو زیادتی ہوتی ہے، احادیث کے مطابق اللہ تعالیٰ کو اتنی ناپسند ہے کہ ان کی سزا آخرت کے علاوہ پر دنیا میں بھی ملتی ہے۔ یعظکم لعلکم تذکرون، وہ نصیحت کرتا ہے تم کو تاکہ تم نصیحت پکڑو، یعنی یہ تمام چیزوں کا جو اللہ تعالیٰ عدل کا، احسان کا، اور قرابت داروں کو دینے کا، اور برائی سے، فحش سے اور زیادتی سے رکنے کا جو حکم دیتا ہے، یہ نصیحت کرتا ہے تم کو تاکہ تم نصیحت پکڑو۔
پھر آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ، اور پورا کرو اللہ کے عہد کو. اور اللہ تعالیٰ کے عہد میں بہت ساری چیزیں آتے ہیں، جیسے عہد الست جس کا سورۃ الاعراف میں ذکر تھا. اللہ تعالیٰ جو ہے عالم ارواح میں جو ہم سے پکا عہد لیے تھے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو رب مانیں گے. دوسرا، جب ہم مسلمان ہوتے ہیں اور بار بار کلمہ پڑھتے ہیں تو پھر وہ ہماری گواہی ہوتی ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اللہ تعالیٰ کے سوائے ہم کسی کی بھی عبادت نہیں کریں گے، کسی کو بھی الہ نہیں مانیں گے، اور نہ ہی کسی کے ساتھ جو ہے اللہ تعالیٰ کو یا کسی کو جو ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہرائیں گے. اور دوسرا جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے رسول ہے، ہمارے نبی ہے، ان کی شریعت کو ہم فالو کریں گے، ان کے انسٹرکشنز کے مطابق جو قرآن اور سنہ ہے اس کے مطابق اپنی زندگی گزاریں گے. یہ ایک عہد ہوا. پھر اللہ کے نام پر کوئی کیا گیا عہد، یعنی اللہ کی قسم لے کر، یا پھر کوئی بات کہی گئی، کوئی وعدہ کیا گیا، یا پھر اللہ تعالیٰ سے کوئی منت مانگی گئی، جیسے فلاں چیز ہوگی تو میں اتنے روزے رہوں گی، فلاں ہوگا تو میں ایسے کروں گی، فلاں ہوگا تو غریب کو کھانا کھلاؤں گی، یا پھر روزے رکھوں گی، صدقہ کروں گی، عمرہ کروں گی، حج کروں گی، اعتکاف کروں گی. کوئی بھی چیز اللہ کے ساتھ جو ہے آپ نے کوئی منت مانگی تھی. اذا عاہدتم، جب عہد کرو تم، ولا تنقضوا الایمان، اور نہ تم توڑو قسموں کو، بعد توکیدہا، ان کے پکا کرنے کے بعد، یعنی آپس میں بھی جب تم کوئی کیا کرو، قسمیں کھاؤ، کوئی وعدے کرو، جو پکے وعدے کھاتے ہو تو ان کو مت توڑو. قد جعلتم اللہ، تحقیق بنا لیا تم نے اللہ تعالیٰ کو، علیکم اپنے اوپر، کفیلا، ضامن یا ذمہ دار. یعنی اللہ تعالیٰ کے نام پر کوئی تم نے آپس میں قسم کھا کر کوئی وعدہ کیا تھا تو پھر اس کو مت توڑو. اور ویسے بھی قسموں کو توڑنے کا کیا کفارہ ہم پہلے لے چکے، 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا، یا کپڑے پہنانا، یا پھر غلام آزاد کرنا، یا پھر 3 روزے رہنا. ان اللہ یعلم، بے شک اللہ تعالیٰ وہ جانتا ہے، ما جو تفعلون، تم کرتے ہو. یعنی تم اپنے عہدوں کو، قسموں کو، وعدوں کو، ان کو پورا کرتے ہو یا پھر ان کو توڑتے ہو، سب اللہ تعالیٰ اچھی طریقے سے جانتے ہیں. ولا تکونوا کاللتی، اور نہ تم ہو جاؤ اس عورت کی طرح، نقضت، جس نے توڑ ڈالا، غزلہا، اپنا سوت. سوت کا مطلب جو ہے کپڑے بننے سے پہلے کا جو دھاگا ہوتا ہے، جو دھاگے سے جو ہے بن کر یا اس کو جو ہے بانٹ کر، یعنی بالکل پتلا سا فائبر ہوتا ہے، دیکھیے اس کو پھر دھاگا بناتے ہیں، وہ دھاگے سے پھر کپڑا بنتا ہے. تو سوت یعنی وہی دھاگا ہے جس سے کپڑا بنتا ہے. من بعد قوت، پکا کرنے کے بعد، انکاسا، ٹکڑے ٹکڑے کرنا یا پھر ریزہ ریزہ کرنا. یعنی اگر کوئی جو ہے دھاگے کو اتنا پکا کر دیے، اس کو جو ہے جوڑ کر، یا اس کو جس طرح جو ہے سوت جو ہوتی ہے وہ پہلے دھاگے کو بانٹ کر، بانٹنا بھی بولتے ہیں اس کو، اٹس ناٹ ڈیوائڈ، اٹس بانٹنا، تو اس سے جو ہے وہ کیا جاتا ہے. تو اس کو پہلے پکا کر اسٹرانگ تھریڈ، اسٹرانگ دھاگا بنانے کے بعد کیا تم اس کو کھول دو گے؟ نہیں. مکہ میں ایکچولی ایک عورت تھی جو مینٹلی فٹ نہیں تھی، تھوڑی سی پاگل تھی، تو وہ صبح سے دوپہر تک سوت کاٹتی تھی. یعنی وہ جو ہے جو کپڑے بننے والا دھاگا ہے اس کو بناتی تھی، پھر شام میں کیا کرتی تھی، اس کو پھر کھول دیتی تھی. جیسے دھاگا فائبرز ملا کر اسٹرانگ ہوتا ہے تو وہ پہلے اس کو اسٹرانگ بناتی تھی، فائبر جوڑ کر، پھر اس کے بعد جو ہے پھر کیا کرتی تھی، اس کو پھر واپس شام کو کھول دیتی تھی. تو اب یہاں پر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جب جیسے جو ہے فائبرز کو ملا کر دھاگا اسٹرانگ ہوتا ہے، ویسے تمہارے عہد، تمہارے وعدے، تمہارے قسمیں پکے ہونا چاہیے. اور اتنی محنت کرنے کے بعد جس طرح وہ عورت جو ہے اپنا سوت کھول دیتی تھی تو وہ پاگل تھی. تو تم اللہ کے نام پر وعدے لیے گئے، قسمیں کھائے تم نے، تو ان کو جب تم اللہ تعالیٰ کی نام پر جو ہے آپس میں قسمیں کھاتے ہو، وعدے کرتے ہو، ان کو مت توڑو. اگر ان عہدوں کو، ان وعدوں کو، ان قسموں کو، ان پرومسز کو تم توڑو گے تو وہ پاگل پن ہے. جیسے جو ہے یہ عورت پہلے سوت کیا کرتی تھی، بناتی تھی، پھر اس کے بعد کھول دیتی تھی، جس طرح یہ پاگل پن ہے، اسی طرح پکے وعدے کر کر وہ بھی اللہ تعالیٰ کے نام پر اس کو توڑنا اسی طرح کا پاگل پن ہے. تتخذون ایمانکم، تم بنا لیتے ہو اپنی قسموں کو، دخلم، بہانہ، بینکم، آپس میں، ان تکونا، کہ ہو، امتن، ایک امت، ہی اربا، وہ زیادہ فائدے والی ہے، من امتن،
دوسرے گروہ سے. یعنی انسان کیا کرتا ہے, قسمیں کھا کر سامنے والے کا ٹرسٹ جیتتا ہے اور اس کے بعد اپنی قسمیں توڑ دیتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم اپنی قسموں کو بہانے مت بناؤ تاکہ وہ تمہارے فیور میں وہ قسم کام آئے اور تم سامنے والے کا ٹرسٹ جیت کر اپنا من مرضی کا کام یا غلط کام کرو. جیسے پولیٹیکل پارٹیز ہوتی ہے, وہ کیا کرتی ہیں, قسمیں کھاتے ہیں, وعدے کرتے ہیں آپ کو یہ کریں گے یہ کریں گے, لیکن جیسے ہی دے کم ان پاور تو پھر وہ اپنے قسمیں توڑ دیتے ہیں. اسی طرح آپس میں بھی قسمیں کھاتے ہیں کسی کا ٹرسٹ لینے کے لیے, جی بھروسہ کریے, ایسا کریے, آئی ول ڈو دیٹ, کل میں 12 بجے آؤں گی, یا قسم سے میں کسی کو بھی نہیں کہوں گی. پھر وہ بات جا کر 1000 لوگوں کو کہہ دیتے ہیں. تو پھر سامنے والی کی محبت یا ٹرسٹ گین کرنے کے لیے پکا وعدہ کرنا, پھر جو ہے اس کو توڑ دینا, اللہ تعالیٰ کہہ رہے کہ یہ گناہ ہے, کیونکہ قرآن میں قسمیں توڑنے کا ہم نے کفارہ بھی دیکھا ہے, اس کی پوچھ بھی ہوگی. اور اگر کوئی غلط قسم کھائے, یعنی کسی کا حق مارنے کا جو ہے وہ ہے, اللہ تعالیٰ جو ہے خود, جیسے ہم پہلے بھی لیے تھے, عقل اور جو ہے شریعت دونوں جس چیز کو برا مانتی ہے, کسی کا حق مارتی ہے, کوئی غلط بات کی قسمیں کھائے, تو کیا ہم اس کو کنٹینیو کرنا چاہیے؟ نہیں کنٹینیو کرنا چاہیے. جیسے فلاں کی میں صورت نہیں دیکھوں گی, فلاں سے میں رشتہ توڑ دوں گی, فلاں کو برباد کر دوں گی, اس طرح کی اگر قسمیں کھائے تو پھر اس کو کنٹینیو نہیں کرنا ہے, اس کا کفارہ دے کر اس قسم سے جو ہے آپ کو اپنے آپ کو آزاد کر لینا ہے. انما یبلوکم اللہ بہ, بے شک آزماتا ہے تم کو اللہ تعالیٰ ساتھ اس کے, یعنی قسموں کے ذریعے بھی اللہ تعالیٰ تم کو آزماتے ہیں, کیونکہ قسموں کی وعدوں کی پوچھ ہے, تو تم اپنی قسم اور وعدے کو پورا کرتے ہو یا نہیں کرتے ہو, یہ بھی انسان کے لیے بہت بڑا وعدہ ہے. وَلَيُبَيِّنَنَّ, اور البتہ ضرور بیان کرے گا, لَكُمْ, تمہارے لیے, یوم القیامتی, قیامت کے دن, ما کنتم فیہ تختلفون, جو تھے تم اس میں تم اختلاف کرتے. دنیا میں جتنے بھی اختلافات انسانوں کے بیچ میں ہیں, چاہے وہ دین کو لے کر, چاہے وہ شرک کو لے کر, چاہے وہ قرآن کے انٹرپریٹیشن کو لے کر, چاہے بڑے بڑے علماء اور عالم دین کے بیچ میں, قوموں کے بیچ میں, جماعتوں کے بیچ میں, انڈیویجولز کے بیچ میں, رشتہ داروں کے بیچ میں, جتنے بھی اختلاف ہے سب کو اللہ تعالیٰ کیا کریں گے, ضرور بیان کریں گے اور سیٹل کریں گے. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ, اور اگر چاہتا اللہ تعالیٰ, لَجَعَلَكُمْ, البتہ بنا دیتا تم کو, امتاً واحدتاً, ایک امت. یعنی اللہ تعالیٰ بہت عزیز ہے, اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی بھی مشکل کام نہیں کہ دنیا میں سب کو وداؤٹ اختلافات ایک اوپینین کے انڈر, یا ایک سوچ اور ایک سمجھ کے انڈر, یا پھر وداؤٹ اینی اختلاف ایک امت بہت آرام سے اللہ تعالیٰ سب کو کر سکتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل بات نہیں, لیکن یہ جو اختلافات ہوتے ہیں دین کو اور معاملات کو لے کر, وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے لیے ٹیسٹ ہے, تاکہ اس کی جزا اور سزا ہم کو قیامت کے دن ملے. وَلَٰكِن يُضِلُّ مَن يَشَاءُ, لیکن وہ گمراہ کرتا ہے جس کو چاہتا ہے, وہ يَهْدِي مَن يَشَاءُ, اور ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے. قرآن کے ڈفرنٹ آیات سے یہ ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ کافرین کو, فاسقین کو, ظالمین کو, شیطان کے دوستوں کو ہدایت نہیں دیتا, کیونکہ وہ لوگ خود اپنے آپ کے لیے گمراہی چنتے ہیں, تو اللہ تعالیٰ وہ راستہ آسان کر دیتا ہے. وَلَتُسْأَلُنَّ, اور البتہ تم ضرور سوال کیے جاؤ گے, عَمَّا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ, اس چیز کے بارے میں جو تھے تم عمل کرتے. یعنی ہر ایکٹ, اللہ تعالیٰ کہہ رہے کہ ایوری ایکٹ کے بارے میں تم سے سوال کیا جائے. امیجن کریے ہم کیا کیا چیزیں نہیں کرتے ہیں صبح سے شام تک, تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے جو بھی تم کرتے ہو, اٹھتے ہو, بیٹھتے ہو, کھاتے ہو, پیتے ہو, لوگوں کے بارے میں کرتے ہو, غلط کام ہے, جو بھی ایوری ایکٹ. ہم جیسے کہتے ہیں کہ میری لائف, مائی وش, میری مرضی, نہیں, میری لائف میں میں جو کچھ بھی کر رہی ہوں ہر چیز کا جو ہے مجھے جواب دینا ہے. وَلَا تَتَّخِذُوا, اور نہ تم بناؤ, ایمانکم, اپنی قسموں کو, دخلم, بہانہ یا پھر دخل دینے والے, بینکم, آپس میں, یعنی قسمیں کھا کر آپس میں اس کو جو ہے توڑ کر دھوکہ مت دو. فتزل, تو نہ پھسل جائے گا, قدم, یعنی وعدہ خلافی کرو گے تو تمہارا قدم پھسل جائے گا, بعد ثبوتها, بعد اس کے جم جانے کے, وَتَذُوقُوا السُّوءَ, اور چکھو گے برا نتیجہ, بِمَا
تم بوجہ اس کے جو روکا تم نے عن سبیل اللہ اللہ کے راستے سے، یعنی دنیا میں بھی اگر تم کیا کرو گے، قسموں کو توڑو گے، تو پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ اٹ از لائک قدم پھسل جانا، قدم پھسل جانا۔ یہاں پر وعدے کا توڑنا، قسموں کا توڑنا، اللہ تعالیٰ قدم کا پھسل جانا کیوں کہہ رہے ہیں؟ کیونکہ انسان وعدے اور قسمیں کب توڑتا ہے؟ جب ایمان کی کمی ہوتی ہے۔ تو ایمان کی کمی کی وجہ سے تم قسمیں توڑتے ہو تو تم ایمان کے راستے سے پھسل گئے۔ ایک اور وعدہ کیا ہے ہمارا قسموں میں کہ اللہ تعالیٰ کے جو ہے ہم خلاف نہیں جائیں گے، اللہ اور رسول کی جو ہے جو انسٹرکشنز ہے اس کے مطابق اپنی زندگی گزاریں گے۔ جب اللہ تعالیٰ سے یہ وعدہ ٹوٹ جاتا ہے اور ہم قرآن اور احادیث اور سنت کی مخالفت کرتے ہیں تو پھر یہ بھی قدم کا پھسلنا ہے۔ اور وعدوں کو توڑنا اللہ کے راستے سے روکنے کا اس میں کیا تعلق ہے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ یہاں پر کیا کہہ رہے ہیں کہ اور نہ تم بناؤ اپنی قسموں کو دخل والے آپس میں، یعنی بہانے والے آپس میں، یعنی قسم وہ کھانا تمہارے لیے ایک بہانہ ہے وعدہ توڑنے کا، فتزل قدم ورنہ پھسل جائے گا قدم، یعنی یہ سب چیزیں وعدے توڑنا، قدموں کا پھسل جانا ہے۔ کیسے ہے ابھی ہم لیے بعد ثبوتها، بعد اس کے جم جانے کے، تذوق السوء اور چکھو گے برا نتیجہ، بما صددتم عن سبیل اللہ، بوجہ اس کے کہ روکا تم نے اللہ کے راستے سے۔ قسموں کا توڑنا اور اللہ تعالیٰ کے راستے سے دوسروں کو روکنا، دونوں کا کیا کنیکشن ہے؟ کیونکہ جب ہم اپنی زبان پر قائم رہتے ہیں تو پھر ہم لوگوں کے لیے ٹرسٹ وردی ہوتے ہیں، کیونکہ مسلمان اپنے وعدے نہیں توڑتا ہے تو پوری دنیا کو پتا ہوتا ہے کہ ایک مسلمان وعدہ خلافی نہیں کرتا، اپنی زبان پر اڑا رہتا ہے، اپنے وعدوں کو پورا کرتا ہے، مسلم کی ناٹ بریک ہز ورڈ، تو پھر اس سے لوگ ہماری دین کی طرف آئیں گے۔ اگر لوگ مسلمانوں کو دیکھیں گے تو جھوٹا ہے، وعدے توڑنے والا ہے، تو پھر کوئی غیر مسلمان ایمان نہیں لے کر آئے گا۔ ہمارے جو تعلقات ہوتے ہیں، ہمارا جو ہم بزنس کرتے ہیں، ہم جو معاملات کرتے ہیں سوسائٹی میں، بینگ اے مسلم، تو پھر ہمارے معاملات، ہمارے عادات، ہمارا طریقہ، ہمارے وعدوں کے اوپر قائم رہنا، اس سے دین میں لوگ داخل ہوں گے۔ لیکن افسوس کی بات ہے کہ جب اور تقریباً مسلمان وعدہ خلافی کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، قرض جو لیتے ہیں وہ واپس نہیں کرتے، بزنس میں دھوکہ دھڑی کرتے ہیں، تو اس سے لوگ کیا کرتے ہیں؟ ارے مسلمان تو ہے ہی جھوٹا، تو پھر دین سے اس کو نفرت ہوتی ہے۔ تو جب ہم ٹرسٹ وردی ہوتے ہیں، ہم سچے ہوتے ہیں، تو لوگوں کو دین کی طرف بلاتے ہیں۔ جب ہم دھوکہ دیتے ہیں، وعدے توڑتے ہیں، تو پورے غیر مسلمان کیا ہوتے ہیں؟ اللہ کے راستے سے اور دین سے رک جاتے ہیں۔ اور افسوس کی بات ہے، دیکھیے آج مسلمان اتنے دھوکے باز ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں مسلمان کے ساتھ بزنس نہیں کرنا چاہیے، اس سے بہتر ہے آپ کافر سے کر لو، تاکہ کافر جو ہے کم سے کم اپنے زبان پہ تو قائم رہے گا۔ مسلمان کے گھر کے بازو میں کوئی گھر نہیں لینا چاہتا because they are very irritating, they are very یعنی ill-mannered people، وہ اپنے وعدوں کو پورا نہیں کرتے، اپنی responsibilities کو پورا نہیں کرتے۔ تو اس سے ہم کیا پروجیکٹ کر رہے ہیں؟ اس سے کیا ہم اللہ تعالیٰ کی طرف لوگوں کو بلا رہے ہیں؟ جو being امت وسط جو ہے ہماری responsibility ہے، یا پھر ہم شیطان کی طرح لوگوں کو دین سے روک رہے ہیں؟ کیونکہ ہمارے ایکشنز، ہمارے عمل جو ہے کیا ہوگا، دنیا میں سب لوگ دیکھیں گے، وٹنس کریں گے، تو اس سے ہم انڈائریکٹلی دین کی طرف لوگوں کو بلاتے ہیں یا دین سے لوگوں کو روکتے ہیں۔ اس میں چھوٹے چھوٹے وعدے بھی آئیں گے، جیسے کلاس ٹائم پر اٹینڈ کرنا۔ اکثر لوگ کیا کرتے ہیں، کچھ وعدہ کرتے ہیں، کچھ زبان دیتے ہیں، پھر دے ڈونٹ ٹرن اپ اونلی، دے ڈونٹ ٹیل آلسو۔ جیسے کل میں آنے والی ہوں، آتے بھی نہیں، کال بھی نہیں کرتے، بتا دس از ناٹ ڈن، کیونکہ اس سے ہم ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی دین کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ وَلَكُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور تمہارے لیے عذاب ہے بڑا۔ کس میں؟ پہلے تو دنیا کا عذاب اللہ تعالیٰ بتائے، اور یہاں پر اللہ تعالیٰ کیونکہ فَذُوقُوا السُّوءَ بِمَا صَدَدتُّمْ، یہاں پہ دنیا میں عذاب ہے، پھر یہاں پہ اور آخرت میں بھی جھوٹوں کے لیے، وعدہ توڑنے والوں کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔